بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر کا جو شرعی حکم ہے اور اس کے واجب ہونے کی جو شرائط ہے وہ بیان ہوئی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کتنی مقدار میں دینا کسی صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے، اس کی مقدار کیا ہے، کتنا مال دینا ہوگا۔ اس میں یاد رکھیں کہ شریعت نے صدقہ فطر کی ادائیگی میں 4 اجناس یا 4 غلے کہہ دیں، اناج، 4 قسم کی اجناس کو رکھا ہے: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ ان چاروں میں سے کسی ایک کی شکل میں بھی انسان اپنا صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ البتہ ان چاروں میں تفصیل یہ ہے کہ گندم کی صورت میں اگر صدقہ فطر دیا جائے، گندم کی صورت میں، تو وہ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، اور اگر جو، کھجور، کشمش، جو باقی 3 ہیں گندم کے علاوہ، اگر ان 3 میں سے کسی کی شکل میں انسان صدقہ فطر دینا چاہے تو اس کی مقدار 3.5 کلو ہے۔ 3.5 کلو یا اس کی جو قیمت بنے گی اس شکل میں صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ تو گندم میں 2.25 کلو ہے، یہ سب سے کم اور ہلکا ہوتا ہے، آسان، جو اس سال 100 روپے بنا ہے تقریباً، اور باقی جو تینوں ہیں اس کی مالیت ذرا زیادہ ہے۔ جو یا کھجور یا کشمش اگر اس شکل میں دیا جائے تو وہ 3.5 کلو یا اس کی مالیت کے برابر دینا پڑے گا۔ تو اس میں ایک تو اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ہر آدمی اپنی استطاعت، سہولت اور وسعت کے بقدر دے۔ ہمارے ہاں ایک مزاج سا بن چکا ہے، بس یہ پوچھ لیا بھائی مقدار کیا ہے، کہا بھائی 100 روپے، تو ہر آدمی 100 روپے کی ترتیب پہ دے رہا ہے، چاہے وہ متوسط آدمی ہے یا مالدار آدمی ہے۔ حالانکہ اس میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ کشمش کے حساب سے، کھجور کے حساب سے اپنا صدقہ فطر نکالیں، اس پر اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ صدقہ فطر میں افضل اور سنت یہی ہے کہ وہ عید کے دن سے پہلے یا کم از کم عید کی نماز سے پہلے دے دیا جائے، اور جتنا پہلے دیا جائے اتنا ضرورت مند کی ضرورت پہلے پوری ہوگی، اتنا ہی زیادہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ تیسری بات، جس طرح زکوٰۃ میں عرض کیا تھا کہ کوشش یہی کی جائے کہ زکوٰۃ کے مال کے لیے انسان اچھا مصرف تلاش کرے، اسی طرح صدقہ فطر میں بھی ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہو وہ کوشش کرے کہ اس کے لیے اچھا مصرف تلاش کر کے اپنا صدقۃ الفطر اس کے اندر ادا کر لیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی صدقہ فطر کسی اور علاقے بھیجنا چاہے، جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا صدقہ فطر وغیرہ نکال کے گاؤں بھیجتے ہیں، تو اس بھیجنے میں بعض دفعہ تاخیر ہو جاتی ہے، عید کے بعد بھیج دیتے ہیں، تو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ کوشش یہی کی جائے کہ اگر کسی دوسرے علاقے بھی انسان صدقہ فطر کی رقم بھیج رہا ہو تو اس کو عید سے پہلے انسان بھیج دے۔ اسی طرح جو لوگ بیرون میں ہوتے ہیں دوسرے ممالک میں، اور وہ اگر یہاں اپنے رشتہ داروں سے کہے کہ جی آپ ہمارا صدقہ فطر یہاں ادا کر دیں، تو اس صورت میں پھر یہاں کی مالیت کا اعتبار ہوگا، پاکستان کی، اور اگر وہ وہاں رہتے ہوئے اپنا صدقہ فطر ادا کریں گے تو پھر وہاں کی مالیت کا اعتبار ہوگا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے نا، یہاں تو گندم، جو وغیرہ کی قیمت الگ ہے، اور جو یورپی ممالک ہے یا عرب ممالک ہے اس میں الگ ہے، تو انسان جہاں اپنا صدقہ فطر دے رہا ہوگا وہیں کی مالیت کا اعتبار ہوگا اور اسی ترتیب پر صدقہ فطر کو ادا کیا جائے گا۔